وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طاہر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مگر جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل کیا جائے۔ تو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا، جس طرح تاریخی طور پہ کچھ سپیچز یاد رکھی جاتی ہیں، بھٹو صاحب کی سپیچ یاد رکھی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ سپیچ جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی تھی، اور اس سے زیادہ اچھی سپیچ فلسطین کے کاز کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور نے کی ہے۔ فلسطین کے صدر نے اس کو سراہا، اسٹیٹ آف پیلسٹائن نے سوشل میڈیا پہ اس کو لگایا، اور اس پہ جو ویوز آئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ الجزیرہ کے پلیٹ فارم سے جو ویوز آئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کی ابھی بھی آپ اگر کھولیں گے آفیشیل یوٹیوب چینل تو عالمی رہنماؤں میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر شہباز شریف صاحب کی ہے، اور یہ فگرز بالکل ویریفائڈ ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس پہ ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کی، وہ ایک لوکل انسٹیٹیوٹ تھا، پبلک اوپینین اینڈ ریسرچ کا انسٹیٹیوٹ، انہوں نے یہ فگرز کوٹ کیا اور سورس کوٹ کیا اس کا کہ یونائٹڈ نیشنز کی آفیشیل ویب سائٹ سے یہ ہم کوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آواز بنے، پاکستان کی آواز بنے۔ برہان وانی کا ذکر کیا، برہان وانی کی لیگسی کا ذکر کیا، تو دنیا کو ایک پیغام دیا کہ دیکھیں جہاں پہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں ان سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ پاکستان 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے جو کاربن ایمیشنز ہیں، جو پولوشن کرتی ہیں، جو ڈیمیج کرتی ہیں انوائرمنٹ کو، ہم 1% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جب فلڈز آتے ہیں ہم خمیازہ زیادہ بھگتتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کے ممالک کی ذمہ داری ہے جو پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے اندر وہ آگے بڑھے اور پاکستان کو آگے لے کے چلے اس کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کی بھی بات کی، ٹیررزم کی بھی بات کی، مگر فلسطین اور کشمیر کے اوپر جو بات کی وہ ہر پاکستانی کی دل کی آواز تھی، ہر پاکستانی کی امنگوں کی ترجمانی تھی۔ تو میں اب اکانومی کی طرف آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی فائنل ہوا، اور اس کے فائنل ہونے کے ساتھ مزید جو ہے ہماری اکانومی مستحکم ہوئی۔ جو الفاظ ایم ڈی آئی ایم ایف نے ادا کیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ سیریسلی اکانومی پہ کام کر رہی ہے اور اچھے کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ریفارمز آ رہے ہیں، اسٹرکچرل چینجز آ رہے ہیں، یہی بات ورلڈ بینک کے ایم ڈی نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، آپ کے اقدامات اچھے ہیں، آپ کے ریفارمز اچھے ہیں، آپ کے ٹیکس ریفارمز اچھے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے آتے ہی قوم سے 3 وعدے کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا میں ٹیکس ریفارمز کروں گا، ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے، ایف بی آر کے جو فائلرز ہیں، لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے تھے اس ملک کے اندر، وہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھے ایف بی آر کے ساتھ، اس میں 2 گنا اضافہ ہو گیا، دگنے ہو گئے ہیں ٹیکس فائلرز اس ملک کے اندر۔ تو یہ جو ٹیکس فائلرز دگنے ہوئے ہیں، اس کا تو صرف فائدہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک بہتری آئے گی، معیشت بہتر ہوگی، ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی، تو عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبوں پہ پیسہ خرچ ہو سکے گا، فائلرز کی تعداد انشاءاللہ تعالیٰ اور بڑھے گی، ڈیجیٹائزیشن بھی ہو رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اچھے افسر لگائے، برے افسروں کو جو ہے انہوں نے سائیڈ لائن کیا۔ سٹاک ایکسچینج دیکھیں، روز نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، سٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس اتنے بڑھ رہے ہیں کہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ آپ کی سٹاک ایکسچینج پاکستان کی ایشیا کی ایمرجنگ ترین مارکیٹس میں سے ہے۔ ہر بندہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ 6.9% پہ آئی ہے، پچھلے سال 32% تھی، اور کرایوں میں کمی ہو رہی ہے، پیٹرول میں کمی ہو رہی ہے۔ آٹے کا میں نے بتایا ایک بیسک نیسیسٹی ہے، پچھلے سال 160 پہ تھا، اب 80 کے اوپر ہے، 80 روپے پہ ہے۔ تو دیکھیں جب آٹا سستا ہوتا ہے، کرائے سستے ہوتے ہیں، پیٹرول سستا ہوتا ہے، بجلی میں سبسڈی دی جاتی ہے، تو یہ حکومت کی ترجیحات میں سے ہے کہ عوام کے لیے زندگی کو آسان بنانا، عوام کو سہولیات دینا، اور شرح سود نیچے گئی ہے، اس سے انویسٹمنٹ بڑھے گی ملک کے اندر۔ شرح سود تیزی سے نیچے گئی ہے، شرح سود کا نیچے جانا یہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے اکانومی کے اوپر۔ ہماری ایکسپورٹس 14% بڑھی ہیں، اور میں کل بھی پڑھ رہا تھا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان کا وہ کم ہوا ہے۔ تجارتی خسارے کا کم ہونا، ایکسپورٹس کا بڑھنا، اور سب سے بڑھ کے مہنگائی کا 6.9% کے اوپر آنا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم وہ بالکل کلیئر مائنڈڈ تھے اس کے اوپر، ان کا فوکس کلیئر تھا کہ میں نے ہمیشہ اس ملک و قوم کی خدمت کی ہے، عوام کی خدمت کی ہے، اور میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ہم اس ملک کی عوام کو ایک فلاحی ریاست نہیں دیتے، اور ایک ایسی ریاست نہیں دیتے جہاں پہ ان کے لیے جینا بھی آسان ہو، چیزیں بھی سستی ہوں، ان کو تمام سہولیات میسر ہوں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے جو عالمی جریدے ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، عالمی رہنما اعتراف کر رہے ہیں. اور کل جب انور ابراہیم صاحب نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں کام کرنے والے شخص ہیں، ان کا فالو اپ اچھا ہے، کیپیسٹی رکھتے ہیں اور یہ جانے جاتے ہیں کہ یہ کام کو پورا کرتے ہیں. یہ پہلے سعودی وزیر نے کہا تھا مین آف ایکشن ہے، چائنا نے کہا تھا شہباز سپیڈ ہے. تو دیکھیے یہ وزیر اعظم صاحب کی ایک نیک نیتی ہے، ایک کوشش ہے اور ان کی محنت ہے جس کی رزلٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ روز بروز بڑھ رہی ہے، مہنگائی اتنی کم ہوگی کہ سنگل ڈیجٹ میں ہم دعا کرتے تھے کسی وقت کہ یہ 32% ہے، یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے. اللہ کا شکر ہے 6.9% پروجیکشن بھی نہیں تھی. اکانومسٹ کہتے ہیں نا کہ جی 10 پہ رہے گی، 9 پہ رہے گی، 13 پہ رہے گی. 11% لوگوں کا خیال تھا کہ یہ 11 پہ آئے گی، یہ 6.9% پہ آئی ہے. اب صوبائی حکومتوں کی سب کی ذمہ داری ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت اچھا کیا. انہوں نے باقاعدہ کرائے کم کروائے ہیں اور وہ ایکشن لیتی ہیں. وہاں پہ ٹرانسپورٹرز کے باقاعدہ ٹرانسپورٹ کے اڈے سیل ہوتے ہیں، بسز بند ہوتی ہیں کہ جو کرایوں میں کمی نہیں کرتے. ان کا پرائس کنٹرول میکینزم پنجاب میں مریم صاحبہ کا بہت اچھا ہے. تو یہ باقی صوبوں کو بھی چاہیے اس کو امپلیمنٹ کریں، اس پہ باقاعدہ طور پہ کرایوں کو کم کریں، پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائیں. کے پی کے صوبے کو بھی چاہیے، ان کے وزیر اعلیٰ بھی جائیں، اگر وہ فارغ ہو جائیں اپنے باقی معاملات، وہ بڑے مصروف رہتے ہیں، اگر وہ باقی معاملات سے فارغ ہو جائیں تو وہ بھی جائیں اور جا کے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائیں، کرایوں میں کمی کریں، مہنگائی میں کمی واقع کریں. تو یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. مریم نواز شریف صاحبہ سے سیکھیں کہ وہ کس طریقے سے پرائسز کو کم کر رہی ہیں. تو میں بس یہی چاہتا تھا کہ آپ کو ایک تو اکانومی کے اوپر اور اکانومی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آگے فورن وزٹس ہیں، جو پاکستان کے اندر ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت مثبت اشاریے ہیں پاکستان میں. تو بس اس حوالے سے میں چاہتا تھا کہ آج آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں اور اکانومی ٹیک آف کرے گی تو پاکستان کی جو ہے عوام وہ خوشحال ہوگی. تھینک یو. جاوید حسین صاحب نقطہ سے آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا اقوام متحدہ کا دورہ انتہائی کامیاب دورہ رہا ہے اور وزیر اعظم کی تقریر پوری دنیا کے رہنماؤں میں سے سب سے زیادہ سنی اور دیکھی جانے والی تقریر تھی. پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، غیر ملکی وفود پاکستان میں آ رہے ہیں جس سے معیشت کو اور سہارا ملے گا. پاکستان کا ایک مثبت امیج پوری دنیا کے سامنے جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. اتنا تو اندازہ بھی نہیں لگایا گیا تھا. 6.9% پر اس وقت مہنگائی کی شرح ہے اور ڈالر کے ریٹ بھی مسلسل کم ہو رہے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج تیزی سے ترقی کر رہی ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور امپورٹ بل کم ہو رہا ہے اور غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں.